سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ دوشی پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا انیس الغریبین۔ یہ کاپی اس لیے منگوائی تھی کہ میں آپ کو اپنے آقا کی آمد کے چند اشعار سنا سکوں۔ جلوہ حسن محمد کی ضیاء چھائی ہے، جلوہ حسن محمد کی ضیاء چھائی ہے، ہر طرف حریت فکر ہے دانائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عالم نو میں تیرے فکر کی برنائی ہے، سبحان اللہ۔ عالم نو میں تیرے فکر کی برنائی ہے، تیری آمد سے زمانے میں بہار آئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کلام مشکل ہے، ہم آسان کلام پڑھتے ہیں۔ ذرہ قدموں کا تیرے چاند ستارے جیسا، سبحان اللہ۔ ذرہ قدموں کا تیرے چاند ستارے جیسا، کوئی آیا نہ زمانے میں تمہارے جیسا۔ مل کے کہا کرو نا، اپنے آقا کے قریب اپنے آپ کو کیجئے، اپنے دل کو، اپنے ذہن کو، اپنے من کو، اپنے ایمان کو اپنے حضور کے قریب کیجئے۔ ذرہ قدموں کا تیرے چاند ستارے جیسا، کوئی آیا نہ زمانے میں تمہارے جیسا، گود میں لے کے حلیمہ نے کہا کوئی نہیں سیدہ آمنہ کے راج دلارے جیسا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ، خوش آمدید۔ گود میں لے کے حلیمہ نے کہا کوئی نہیں سیدہ آمنہ کے راج دلارے جیسا، اور بے قراروں کے لیے جلوہ جانا کا خیال۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ غور سے سنیے، بے قراروں کے لیے جلوہ جانا کا خیال۔ جلوہ جانا، جانا کہتے ہیں محبوب کو۔ سبحان اللہ۔ بے قراروں کے لیے جلوہ جانا کا خیال، غم کے طوفان میں رحمت کے کنارے جیسا۔ یوں تو آنکھوں نے کئی رنگ جہاں میں دیکھے، یوں تو آنکھوں نے کئی رنگ جہاں میں دیکھے، کوئی منظر نہیں روزے کے نظارے جیسا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ویسے تو ہم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو لے جائے اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب کرے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں ہم سبز رنگ کئی دیکھتے ہیں، لیکن پہلی بار جب قریب کھڑے ہو کر اپنے حضور کی مسجد نبوی کے باہر
دروازے کے پاس کھڑے ہو کر، باب جبریل کے پاس کھڑے ہو کر گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں، نظارہ کرتے ہیں، تو انسان کے اندر سے آواز آتی ہے نہیں، یہ رنگ بھی بے مثل ہے۔ یوں تو آنکھوں نے کئی رنگ جہاں میں دیکھے، کوئی منظر نہیں روزے کے نظارے جیسا، اور ذرہ قدموں کا تیرے چاند ستارے جیسا، کوئی آیا نہ زمانے میں تمہارے جیسا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نشانے بے نشاں بن کر، زبانیں بے زباں بن کر، وہ آئے اس جہاں میں حسن مطلق کی ادا بن کر۔ سبحان اللہ، نہایت واجب الاحترام معزز حاضرین اور سامعین کرام، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید دو جگہ سے آیات پڑھ کے ایک مفہوم بیان کیا تھا، کیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جس میں حضور پاک کی 4 شانیں، 4 صفتیں بیان کی سبحان اللہ، کہ اپنے محبوب کو بھیج ان شانوں کے ساتھ، 4 شانوں کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیج دیا اور کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ 4 شانیں تو وہی ہیں لیکن ترتیب بدل کے بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وہ محبوب آئے جو پہلے آیتیں پڑھے، پھر قرآن پڑھے، پھر حکمت، آخر میں پاک کر دے۔ اللہ نے کہا میں نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ اپنے رسول ان میں بھیج دیا، وہ پہلے آیتیں پڑھتا ہے پھر پاک کرتا ہے، پھر قرآن پڑھاتا ہے، پھر حکمت پڑھاتا ہے، تاکہ اگر اس نے پہلے قرآن پڑھا دیا اور حکمت پڑھا دی اور پھر پاک کر دیا تو کوئی منکر بھی کہہ سکتا ہے ہمیں حضور نے پاک نہیں کیا، ہم نے قرآن پڑھا تھا، ہمیں قرآن نے پاک کر دیا۔ اور کوئی کہہ سکتا ہے ہمیں آقا نے پاک نہیں کیا، ہم نے حکمت پڑھی تھی، ہمیں حکمت نے پاک کر دیا ہے، ہمیں حکمت نے پاک کر دیا ہے، حضور نے تو پاک نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترتیب کو بدل دیا، کہا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ قرآن بعد میں پڑھاتا ہے، حکمت بعد میں پڑھاتا ہے، پاک پہلے کر دیتا ہے۔ سارے بولو یا رسول جزاک اللہ، جیتے رہیے۔ اختصار کے ساتھ پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کبھی تفصیلاً وقت ہوگا کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہاں جو یہ میں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں، یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، پھر پاک کرتا ہے، پاک کرنے کے بعد یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر قرآن پڑھاتا ہے، پھر حکمت پڑھاتا ہے۔ تو جب پاک کرنے کے بعد ہی قرآن پڑھانا تھا اور حکمت پڑھانی تھی تو یہ پہلے کون سی آیتیں ہیں جن کی وہ تلاوت کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعلمہم الکتاب، جب کتاب کی تعلیم دے گا تو آیتیں بھی تو پڑھی جائیں گی۔ ثابت ہوا علم کتاب اور ہے اور وہ آیات الہی، اللہ کی آیتیں کچھ اور ہیں۔
جس طرح نعمتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ نعمتیں وہ ہیں جو کھائی جاتی ہیں، ہے نا قرآن پاک میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے آم کا، انگوروں کا، کھانے والی چیزوں کا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا اور آگے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو کچھ نعمتیں وہ ہیں جو کھائی جاتی ہیں، اور قرآن میں کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جو صرف کھائی نہیں جاتی، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ، اب میں آپ حضرات کو کیسے اپنے قریب کروں؟ وقت زیادہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اور آپ کو بتلائیں گے کہ جو قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں، اور آیات الہیہ جو پاک کرنے سے پہلے آمینہ کا لال سناتا ہے۔ اچھا میرے سنو، میں اشارہ کرنے لگا ہوں، جہاں صرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ اگر پھر نہ بھی میں کبھی زندگی میں بیان کر سکوں تو آپ کے کام آ جائے یہ بات۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر کیا تو کہا وَرَسُولًا، وہ رسول ہے، وَرَسُولًا اسے ہم نے بھیجا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، بنی اسرائیل کی طرف بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کو، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل انی، بے شک میں نے انہیں بھیجا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اپنے رب کی نشانی بن کر آئے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ بات واضح ہو گئی؟ آیات صرف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، صرف یہی انہی کو قرآن آیات نہیں کہتا، بلکہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف سے آیت بن کر آئے۔ معلوم ہوا 6666 آیتیں قرآن میں ہیں، اور کچھ آیتیں وہ بھی ہیں جن کا ذکر آمینہ کا لال سنا کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا چلو اس پر پھر باتیں کریں گے۔ اب میں آپ کو آسان مفہوم کی طرف لاتا ہوں، اور جو میں گزشتہ جمعے تفصیلاً بیان نہیں کر سکا تھا پھر اسی پر واپس لاتا ہوں آپ کو۔ ایک واقعہ جو پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا ہے، آج اس کے چند اور پہلو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ واقعہ میں نے پہلے آپ کو سنا رکھا ہے، لیکن جو چند نکتے عرض کروں گا وہ پہلے موجود نہیں ہیں، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مدینہ پاک کے قریب میرے آقا کا قافلہ رک گیا، ہم اس منزل پر آئیں گے کہ آمینہ کا لال قرآن بعد میں پڑھاتا ہے، پاک پہلے کرتا ہے۔ اگر آپ چپ نہ رہو تو نکتہ سناؤں ایک اور آپ۔ یہی وجہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم، یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے اپنی زندگی میں اس طرح ایک جلد میں ایک جگہ پہ قرآن مجید کو 2 گتوں میں بند اس طرح تیار نہیں کروایا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، سبحان اللہ۔ بلکہ ایک صفحے پر، ایک کاغذ پر، لکڑی پر، کپڑے پر، چمڑے پر مختلف لوگوں کے پاس ایک ایک حصے جمع کروا دیے یا زبانی یاد کروا دیا۔ آخر 2 گتوں کے درمیان اس طرح مصحف کی صورت میں، اس سے پہلے تورات، زبور، انجیل تھی تو حضور بھی تیار کروا دیتے، نہیں کروایا، زندگی میں نہیں کروایا، بلکہ حضور کے جانے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 2 گتوں میں تیار کروایا گیا۔ نکتہ میں کہہ دیتا ہوں، سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ، نہ سمجھ آئے تو کوئی بات نہیں، پھر صحیح جنہیں سمجھ آ جائے وہ چپ نہ رہیے گا، کیونکہ نکتہ ذرا ہے محبت والوں کے لیے۔ 2 گتوں میں اسی لیے نہیں کروایا کہ یعلمہم الکتاب، یہ کتاب پڑھتے ہوئے کہیں اپنی نظر اس قرآن پہ نہ جما لیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آمینہ کا لال تمہیں قرآن پڑھائے گا، تمہاری نظریں اس پہ نہیں ہونی چاہیے، چہرہ مصطفیٰ پہ رہنے کا۔
میرے آقا کے نام کا نعرہ ہی کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے یہ تیار نہیں کروایا تھا۔ یعلمہم الکتاب، جب میرا حبیب قرآن کی تعلیم دے تو کوئی ادھر نہ دیکھنا شروع کر دے۔ اللہ یہ چاہتا تھا آمینہ کا لال جب قرآن کی تعلیم دے رہا ہو، ہر صحابی کی نظر چہرہ حسن مصطفیٰ پہ نظر آنی چاہیے، ہر غلام کی نظر میرے محبوب کے چہرے پر رہے۔ اس لیے ہم وہ شعر پڑھتے ہیں نا سلام میں، حاجی صاحب بھی پڑھا کرتے ہیں۔ بھائی صاحب ذرا پھر نہیں، پہلا مصرع پھر ذرا پڑھ کے سنائیے، سنیے غور سے۔ اصل قرآن، جب تک اب ہمارے لیے یہی قرآن ہے، لیکن صحابہ کرام کے لیے اصل قرآن وہ چہرہ تھا۔ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے۔ عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام اور عاشقوں کی زیارت پہ لاکھوں سلام۔ بات لمبی ہو رہی ہے، چلو ایک نقطہ آپ نے سن لیا، پھر ہم واپس پلٹتے ہیں۔ میری سرکار سے کہا یہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یہ پاک تمہیں پہلے کرے گا، قرآن بھی بعد میں، حکمت بھی بعد میں۔ میری سرکار اپنا قافلہ لے کے مدینہ پاک کی طرف آ رہے تھے تو ایک جگہ پہ میرے سرکار نے اپنا قافلہ روکا ہوا تھا، ابھی مدینہ سے دور تھے۔ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، وہ واقعہ میں آپ کو پہلے کئی بار سنا چکا ہوں، بس ایک دو اشارے ہیں محبت کے اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے۔ آپ بالکل خاموش ہی ہو گئے ہیں آپ تو ہیں۔ رک گیا، قافلہ روکا ہوا تھا۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کرتے ہیں آقا ہمارے قافلے سے پانی ختم ہو گیا ہے۔ قافلے سے پانی ختم ہو گیا، پینے والا پانی، آٹا گوندنے کا پانی، کھانا پکانے کا پانی، وضو کا پانی، نہانے کا پانی، جانوروں کو پلانے کا پانی۔ آپ شاید نہیں جانتے کہ عرب میں 7 پانی لیے بغیر آپ چند قدم بھی نہیں چل سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو غار حرا پر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں 2012 میں جب ہم نے حج کی سعادت حاصل کی تو توفیق بخشی، اس وقت میں چل سکتا تھا طویل، تو پھر پانی کی بوتلیں سب نے اٹھائی ہوتی ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں دیوانے۔ وہ کہتے ہیں آقا پانی ختم ہو گیا ہے۔ اب اہل سنت و جماعت کا ایمان اور عقیدہ میں آپ کو پہنچانے لگا ہوں۔ جب آ کے کہا حضور پانی ختم ہو گیا ہے، تو ہم عالم تصور میں یہ آپ کو نقطے عرض کرنے لگا ہوں۔ اچھا میری سرکار نے آگے سے کہا ہوگا تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ پانی ختم ہو گیا تو میں کیا کروں؟ اگر حضور کہتے میں کیا کروں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو، تو وہ صحابی فوراً جواب دیتے نظر آئیں گے یا رسول اللہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، جو قرآن آپ نے ہمیں پڑھایا ہے نا اس قرآن نے ہمیں بھیجا ہے آپ کے پاس۔ فرمایا میری بات پہ، میری آقا پوچھ رہے تھے ان سے عالم تصور میں، اور یہاں کیوں آ گئے، میں کیا کروں؟ وہ صحابی فوراً جواب دیتے ہیں، حضرت بلال فوراً عرض کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے، وہ یعلمہم الکتاب، وہ جو چہرے پہ نظریں ڈال کے آپ نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی تھی نا اس نے ہمیں بھیجا ہے۔ اچھا قرآن نے بھیجا ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ قرآن نے بھیجا ہے، کیونکہ آپ نے خود ہی ہمیں قرآن میں پڑھایا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت کے پاس پانی نہیں تھا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، تو حضرت موسیٰ کی قوم نے اللہ سے نہیں کہا تھا، موسیٰ سے کہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غور کیجئے نا میری بات پر۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب قوم نے حضرت موسیٰ سے پانی مانگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی آسان بات ہوگی، بس توجہ آپ کی میری طرف رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس، امت کے پاس پانی نہیں تھا، تو یا رسول اللہ آپ نے ہمیں یہ واقعہ سنایا، قرآن نے ہمیں آپ کے پاس بھیج دیا
کہ قوم نے اللہ سے نہیں کہا تھا، قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا۔ ہمیں پتہ چل گیا جب نبی موجود ہو تو پھر ادھر ادھر نہیں جاتے، نبی کے پاس جاتے ہیں۔ تو اگر یہودیوں کے پاس پانی نہ ہو اور وہ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس پانی لینے جا سکتے ہیں تو یا رسول اللہ ہم حبیب اللہ کے پاس پانی لینے کیوں نہیں آ سکتے؟ بند کرا دو اس کو۔ اچھا پھر آگے سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میری طرف دیکھو، چپ کرا دوں اس بچے کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنی قوم کو کہ آؤ نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ میری بات کا اگر لطف نہ آئے میں ذمہ دار۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے آ کے کہا اے حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی نہیں ہے، ہمیں پانی چاہیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک قبیلہ نہیں تھا، 12 قبیلے تھے۔ کون سے 12؟ وہی حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، 12 قبیلے۔ اور آ کے سرداروں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ جب آقا نے سنا پانی نہیں ہے، حضرت موسیٰ نے سنا پانی نہیں ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ نے ہاتھ نہیں اٹھائے بلکہ اپنا ڈنڈا عصا پتھر پہ مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، جب عصا پتھر پہ مارا اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اب بات کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پہ مارا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے نا مجھ سے، آقا نے پانی کہاں سے نکالا تھا یاد ہے؟ یاد ہے نا یار؟ واقعہ میں نہیں سنا سکتا، وقت نہیں ہے اتنا۔ کہاں سے نکالا تھا؟ انگلیوں سے، یاد ہے نا واقعہ؟ چلو آگے چل کر اب بات واضح ہو جائے گی، لیکن نکتہ پہلے سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ حضور نے تو اپنی انگلیوں سے پانی صحابہ کرام کو نکال کے دکھایا تھا۔ نکتہ پہلے سن لو، واقعہ بعد میں سن لینا تاکہ میں آپ کو سونے نہ دوں، جگائے رکھوں میں آپ کو ساتھ ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ پتھر سے پانی نکلا تھا حضرت موسیٰ کی امت کے لیے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ پتھروں سے پانی تو نکلا ہی کرتا ہے۔ کیا آپ کبھی مری نہیں گئے؟ گلگت ناران کا غان کیا آپ نے دیکھا نہیں پتھروں سے پانی کیسے نکلتا ہے، چشمے کیسے جاری ہوتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، یہ معجزہ ہے، یہ کمال ہے کہ 12 قوموں کو ضرورت تھی، ایک عصا مارا 12 چشمے جاری ہو گئے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، یہ کمال ہے، اس میں اتنا بڑا کمال نہیں ہے کہ پتھر سے پانی نکل آیا، پتھروں سے تو پانی نکلا ہی کرتا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ پوری قوم کے لیے انگلیوں سے پانی نکلے۔ یا رسول اللہ، مل کے بولو نا۔ اب اگر آپ سارے مل کر آپ نے یہ جو دوست نہیں بولے نعرے کا جواب جنہوں نے نہیں دیا، مجھے مزہ نہیں آیا آپ کے نعرے کا، ورنہ میں آپ کو جواب دیتا کہ اس پانی میں جو پتھروں سے نکلتا ہے اور یہ پانی جو انگلیوں سے نکلا ہے کیا فرق ہے؟ اس وقت اس کائنات میں سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ آب زمزم؟ ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں، بولو نا کون سا پانی ہے؟ آب زمزم۔ اس کائنات میں سب سے افضل ترین پانی وہ ہے جسے آب زمزم کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اب وہ پانی افضل ہے جو آب زمزم ہے، لیکن اس وقت وہ پانی افضل تھا جو حضور کی انگلیوں سے نکلا تھا۔ آپ کہو گے کیوں؟ تو میں کہوں گا اس لیے جو آب زمزم پیتا ہے وہ حاجی بنتا ہے، جو آب زمزم کی زیارت کرتا ہے اور آب زمزم پیتا ہے اسے حاجی کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کی انگلیوں والا پانی پیتا ہے اسے صحابی کہتے ہیں۔
زندگی فضول ہے. لبیک یا رسول اللہ. مل کے کہو لبیک یا رسول اللہ. یہ ہماری سیاست کا نعرہ نہیں ہے, یہ ہمارے دین کا نعرہ ہے. سبحان اللہ. ووٹ آپ جس کو جی چاہے دے, لیکن لبیک یا رسول اللہ ہمارے ایمان کا نعرہ ہے, بے شک. ہمارے دین کا نعرہ ہے, سبحان اللہ. ہمارے عقیدے کا نعرہ ہے. سبحان اللہ. میرے آقا نے جب وہ صحابی نے کہا نا حضور پانی ختم ہو گیا, تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا میں کیا کروں, میں تو کچھ نہیں کر سکتا, جیسا کہ دوسرے لوگوں کا عقیدہ ہے. معاذ اللہ کتاب ہے چھوٹی سی, انہوں نے لکھا ہوا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے. استغفر. دیکھیے کیسا ایک عامیانہ انداز ہے. جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے. استغفر. وہ کہتے ہیں وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ اور ہیں جو سمجھتے ہیں کہ حضور اختیار نہیں رکھتے. اور ہمارا اہل سنت کا ایمان کیا ہے, حضور کے غلاموں کا عقیدہ کیا ہے. میرے آقا نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ آؤ اگر پانی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آؤ نماز استسقاء پڑھ کے دعا کر لیتے ہیں. اسے کہو بتی نہ جلائے, اسے کہو بتی نہ جلائے, میری آنکھوں میں پڑتی ہے, لیکن رکھ لو بعد میں اسے دے دیجئے گا, جیب میں رکھ لو فون, بعد میں اسے یا آپ خود دے دیجئے گا. ہیں اب میری اگر آج پانی نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, نماز استسقاء پڑھتے ہیں. بولو نا علامہ اقبال نہ بنو, ہاتھ نیچے کرو, علامہ اقبال نہ بنیے. ہاں اب مل کے بولو نماز استسقاء پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں. حضور نے یہ نہیں کہا کہ آؤ نماز استسقاء پڑھ لیتے ہیں. اگر کہتے میں اور کچھ نہیں کر سکتا, آؤ میں بھی نماز استسقاء تمہارے ساتھ پڑھ لیتا ہوں, پھر تو کوئی بھی کہہ سکتا تھا وہ ہم جیسے ہیں. آقا نے یہ نہیں کہا نماز استسقاء پڑھتے ہیں. حضور نے اپنا چہرہ کیا دائیں طرف اور مسکرا کے کہا وہ جو بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے نا, اس کے دوسری طرف ایک حبشی غلام 2 مشکیزیں لے کے جا رہا ہے, اسے ذرا پکڑ کے لے آؤ. ایک آواز سے بولو تو مجھے مزہ آ جائے ذرا. اپنے لیے میرے لیے کیا ہے, اپنے آقا کے لیے محبت سے مسکرا کے کہو نا سبحان اللہ. اب وہ لوگ کہاں جائیں گے جو اپنے لوگوں کو کہتے ہیں انہیں دیوار پیچھے کا پتہ نہیں. ان کا ایمان کیا ہے, سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان کا ایمان ہے کہ حضور کو دیوار پیچھے کا علم نہیں, دیوار پیچھے کا پتہ نہیں. انہیں شرم نہیں آتی جب حضور کا یہ حدیث ہم سناتے ہیں. حضور دیوار کی بات نہیں کر رہے, پہاڑ. میں نے کہا تھا کچھ نئی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں, میں آپ کو جگانے کے لیے پھر واپس پلٹتا ہوں. واقعہ چونکہ آپ نے سنا ہوا ہے تو ہمیں عقائد کے نقطے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے کہہ دینا میری ذمہ داری ہے. جو میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو, جو میرے من میں پہنچا دینا چاہتا ہوں میں آپ تک, وہ یہ ہے کہ جس دن قسم بخدا, جس دن میرے آقا نے پہلے دن اعلان کیا تھا اور کوہ صفا پہ چڑھ کے جس دن آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ ایک ہے, اس دن میری جانب متوجہ رہیے. پہلا دن یاد کیجئے حضور نے جب ساری قوم کو جمع کیا تھا اور سب سے پہلا فکرہ یہی کہا تھا. جانتے ہو کیا کہا تھا؟ پہلا فکرہ میرے آقا نے اپنی نبوت کا اعلان کرنے سے وقت کہا تھا, سنو اور سنو میرے خاندان والوں, میری قوم قبیلے والوں, عرب قریشیوں, ہاشمیوں, مطلبیوں, سنو اور مجھے بتلاؤ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے سبحان اللہ, سبحان اللہ, لگتا ہے میری سرکار کو پتا تھا یہ دیوار پیچھے کی بات کریں گے, یہ انکار کریں گے. آقا نے ابتدا ہی یہاں سے کی ہے. کیا بولو, اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے,
وہ آئے گی اور تمہیں کچل کے رکھ دے گی. بولو کیا مانو گے؟ سب نے بیک زبان، کوئی ایک بھی چپ نہیں رہا، سب نے بیک زبان کہا ہم اقرار کرتے ہیں. اگر آپ کہو گے کہ فوج آ رہی ہے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ فوج آ رہی ہے. ابو جہل نے بھی نہیں کہا، ابو لہب نے بھی نہیں کہا. آپ تو ہماری طرف دیکھ رہے ہو، آپ کو کیا پتہ ادھر سے فوج آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سوئے ہوئے ہو، جاگو گے اگلے جملے پر. میں نے بزرگوں سے سنا ہے جب انہوں نے کہا نا جی ہم مانیں گے، اگر آپ کہو گے تو ہم مانیں گے. میرے آقا نے کہا جاؤ 2 لڑکوں جاؤ دیکھ کر آؤ کوئی فوج آ رہی ہے. 2 بندے گئے اور دیکھا اور واپس آ کے کہتے ہیں کوئی نہیں آ رہی. آپ نے فرمایا دیکھو یہ لڑکے جو دیکھ کر آئے ہیں نا یہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں آ رہی، اور میں کہہ رہا ہوں آ رہی ہے. اب بولو. وہ سارے کہنے لگے ہمیں ان کی بات کا اعتبار نہیں ہے، جو آنکھوں سے دیکھ آئے ہیں ان پر اعتبار نہیں ہے، ان پر اعتماد نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہو آ رہی ہے، ہمیں اعتبار ہے وہ آ رہی ہے. جزاک اللہ. مطلب کیا تھا ان کا؟ میرے آقا ہمیں ان کی آنکھوں پر اعتبار نہیں ہے، جو دیکھ آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں، ہمیں ان کی آنکھوں پر وہ اعتماد نہیں ہے جو آپ کی زبان پر ہے. اچھا میری سرکار نے جب منوا لی یہاں ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے 40 سال میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ سچ کہتے ہو، آپ ٹھیک کہتے ہو. میری سرکار نے کہا اچھا پھر سنو، قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، تو پھر کہو اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور میں اس کا آخری نبی ہوں. تم کامیاب ہو جاؤ گے. بس میں واپس گفتگو کو لانے لگا ہوں، آخری نقطہ آپ تک پہنچا کر. کیا ہم اس کی تبلیغ قبول کریں گے؟ ہم ہر ایک کی تبلیغ قبول کرنے والے نہیں ہیں. سنی اہل سنت و جماعت، داتا صاحب کے ماننے والے، خواجہ صاحب کے ماننے والے اس تبلیغ کو قبول کرتے ہیں جو حضور کی تبلیغ کی طرح ہو. حضور نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو ابتدا کی تھی اپنے ذکر سے، کہ میں اگر کہوں اپنے آپ کو منوایا. ہم بھی آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت بھی ہر ایک کی تبلیغ کو قبول نہیں کرتے، ہم بھی اس کی تبلیغ قبول کریں گے جس کی ابتدا، جس کی انتہا جہاں چاہے کرے، مگر ابتدا ذکر مصطفیٰ سے ہونی چاہیے. وہ مبلغ اپنی تقریر کو جہاں چاہے ختم کرے، لیکن آغاز ذکر مصطفیٰ سے ہونا چاہیے جیسے میرے آقا نے ذکر مصطفیٰ سے شروع کیا. اچھا جب میری ایک اور فکرہ سن لیجئے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورت یونس. انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہو میں اللہ کا نبی ہوں، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا نبی ہوں؟ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قسم بخدا میرے آقا نے چاند والے معجزے کی بات نہیں کی کہ میں چاند توڑ سکتا ہوں، میں سورج موڑ سکتا ہوں، میں پتھروں سے کلمہ پڑھوا سکتا ہوں، میں سڑی کھجوریں اگا سکتا ہوں، پتھروں کو پانی پہ تیرا سکتا ہوں. نہیں، جب کہا نا آپ کے پاس دلیل کیا ہے، سورہ یونس، میری سرکار نے مسکرا کے کہا کیا میں نے 40 سال تمہارے درمیان نہیں گزارے؟ کیا کہ میرے آقا نے اپنی نبوت کی سب سے بڑی دلیل اپنا کردار پیش کیا ہے، اپنے اخلاق کو پیش کیا ہے. اچھا پھر آئیے اسی منزل پر، بات لمبی ہو رہی ہے. اب اس نقطے پر مجھے یقین ہے سب اہل سنت و جماعت، آپ اب تک جو نہیں بولے اس فکرے پر یقین سب آپ
خوشی سے سبحان اللہ پکار اٹھو گے میرے اس جملے پر جو میں کہنے لگا ہوں. جب میرے آقا نے کہا نا جاؤ اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام، دو چیزیں ہیں، حبشی یا حبشی کالے، حبشی غلام، صرف حبشی نہیں غلام. دو مشکل لے کے جا رہا ہے، اسے لے آؤ. دو صحابی لینے چلے گئے، حضرت بلال اور ایک اور بندہ، اسے لینے چلے گئے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے 1500 صحابہ کرام تھے، کیا کسی کے من میں، ذہن میں، دل میں دور بھی کہیں خیال تھا کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں؟ کسی صحابی کی، بلکہ سب کو یقین تھا کہ ہے، اور جو گئے ہیں وہ لے کے آئیں گے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آج اہل سنت و جماعت کو حضور کے علم کے بارے میں وہ عقیدہ عطا کیا ہے جو 1400 سال پہلے صحابہ کرام کو عطا فرما رکھا تھا. کہ اللہ نے 1400 سال پہلے جو عقیدہ حضور کے علم کے بارے میں صحابہ کرام کو عطا کیا تھا، کہو نا آج وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کو عطا فرما رکھا. وہ دو گئے اور لے آئے. وہ حبشی تھا، کالے رنگ کا حبشی تھا. آخری نقطہ جس پر گفتگو ختم ہونے لگی ہے، باقی گفتگو آئندہ جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ بیان کریں گے، اور ساتھ حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کا بھی ذکر کریں گے اس نقطے کے ساتھ. کیا کہ وہ حبشی تھا اور غلام تھا. سبحان اللہ. آپ کی توجہ میری طرف نہیں، میں دوسری بار پھر کہنے لگا ہوں، وہ حبشی تھا اور غلام تھا. تیسری بار بھی کہوں گا تاکہ آقا کی سنت پوری ہو جائے. بات کو حضور بھی 3 بار کیا کرتے تھے جب کوئی بات صحابہ کرام کے دلوں میں بٹھانا چاہتے تھے، آپ بھی متوجہ رہیں. وہ حبشی تھا، وہ جو کالے رنگ کے ہوتے ہیں، اور غلام تھا. کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، یہ پہاڑ کے دوسری طرف حبشی جا رہا ہے، پہاڑ کے دوسری طرف حبشی دیکھ لینا، کالے رنگ والے، پہاڑ کے دوسری طرف حبشی دیکھ لینا، تو ان آنکھوں کا کام تھا. یہ آزاد ہے یا غلام؟ یہ آزادی اور غلامی کے سانک سے نظر آتی ہے. نہیں، میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر سکا. میں پھر جملہ دہراتا ہوں. ان آنکھوں کا کام تھا پہاڑ کے دوسری طرف حبشی کو دیکھ لینا، کالے رنگ والے کو، لیکن وہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ آزادی اور غلامی تو کسی ماتھے پہ نہیں لکھی ہوتی. آزاد ہے یا غلام؟ یہ آزادی اور غلامی کے سانک سے نظر آتی ہے. اچھا، ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ حضور نے دیکھا اور پھر قیاس کیا ہوگا. اہل علم کے لیے یہ قیاس کیا ہوگا کیا کہ چونکہ پانی لے کے جا رہا ہے اس لیے غلام ہوگا. تو پھر میں کہہ سکتا ہوں جس محبوب کا قیاس اتنا سچا ہے، اللہ. اب چونکہ علمی نقطہ ہے، اسی کو یہیں پر روک کر آگے بات بڑھا دیتے ہیں. وہ واقعی حبشی تو تھا، غلام بھی تھا، اور غلام تھا یہودی کا. آپ سے میں یہ کہہ رہا تھا، پہاڑ کے دوسری طرف حبشی دیکھ لینا تو ان آنکھوں کا کام تھا. آزاد ہے یا غلام؟ یہ آزادی اور غلامی کس آنکھ سے نظر آتی ہے؟ اب میں آپ کو لے آیا اس منزل پر، دور دراز سے محبت سے جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والے حضور کے غلاموں اور خوشبختوں اور نعرے لگانے والوں اور درود و سلام پڑھنے والے خوش نصیبوں. ہم پاگل یا
بے وقوف نہیں ہیں جو درود و سلام پڑھتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، گلیاں صاف کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں وہ آقا اتنا لجپال ہے جو یہودیوں کے غلاموں کو پہچان لیتا ہے، اپنے غلاموں کو بھلا کیسے سکتا ہے؟